ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ یہ کیا ایسا ہو گیا؟ میری ٹانگ میں درد اسٹارٹ ہوا، بہت شدید قسم کا درد ہوا، رات میں تقریباً بہت تیز درد ہوا، تو اس کے بعد پھر گھر والوں نے سمجھا کہ یہ چل سکے گا، لے کر جانے لگے ہاسپٹل، تو میں چل ہی نہیں پایا۔ آپ کے چہرے پہ اب بھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ بھی ہے، اطمینان کی کیفیت بھی ہے، تو یہ اس حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کہاں سے سیکھا آپ؟ مرشد کریم کی دعائیں وغیرہ جو آئیں آپ کی بارگاہ سے، تو وہ میں سنتا تھا، تو مجھے کافی حکمت حاصل ہوتی تھی۔ احتشام بھائی ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسا دوست ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن وہ دل جیت لیتا ہے بہت جلدی۔ ان کے ایک بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو جن سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد اتاری۔ شکیل بھائی، آپ احتشام بھائی سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ جی میں احتشام بھائی سے بڑا ہوں۔ بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ احتشام بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جی آپ کے لیے بھی بڑا دھچکا ہوگا، بے شک۔ لیکن احتشام بھائی کے چہرے پہ جو اطمینان ہے اور جو صبر ہے، کچھ کہیں گے احتشام بھائی کے بارے میں؟ جی ہاں، یہی کہیں گے کہ یہ گئے تھے سفر پہ، تو ہم تو خوش تھے کہ کیونکہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی تنظیم میں یا کسی بھی معاملات میں اگر بندہ کہیں اوپر جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ جی، تو میں خود ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا انہیں، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یہ کرونا وغیرہ کا پرابلم آ گیا، ہم تھوڑے پریشان بھی ہوئے کہ یار دیار غیر میں جی اکیلا ہے، لیکن امید یہ ہوتی تھی کہ جی دعوت اسلامی موجود ہے، اور پھر پورے پاکستان کے اندر دعوت اسلامی جو کرونا متاثرین کی امداد کر رہی تھی وہ کر رہی تھی، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی وہ اپنا بندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر ہم یہی سوچ رہے تھے، جب وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا روس وغیرہ میں، تو یہ واپس آئے تو صحیح تھے، بالکل تھوڑا درد ہوا کرتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیٹھنا شروع ہو گئے، تو جب بیٹھنا شروع ہوئے انہوں نے بتایا کہ درد ہو رہا ہے، تو ہم لہاری لے کے گئے ایک جگہ پہ۔ لہاری اب یہاں سے کافی دور ہے، تقریباً 45 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ پھر وہ لہاری میں ہم نے چیک کرایا، انہوں نے کہا نہیں جی نے یہ پرابلم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ناظم آباد جائیں، تو مطلب شہر کے تمام علاقے میں ہم نے اور بڑے بڑے ہاسپٹلائز میں گئے، چیک کرایا، دکھایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان سے صرف یہی سوال کرتے تھے ہوا کیا ہے، آج تک ہمیں یہ جواب نہیں ملا کہ احتشام بھائی کی بیماری کیا ہے۔ اللہ، آج بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ بھائی بیماری کیا ہے، ڈیسائیڈ نہیں تو ہو وہ پاتی بیماری۔ اب ہم سے یہ کہتے تھے کہ یار درد ہے، تو وہ کہتے تھے یار یہ پین کلر لگا لیں تو کلیئر ہو جائیں گے، لیکن بیماری تو ہمیں نہیں پتہ چلا۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں دوا دیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دوا کس بات کی دیں، بیماری ہوگی تو دوا دیں نا۔ اللہ اکبر، بیماری نہیں ہے تو پھر چل کیسے نہیں پا اب رہے ہیں؟ ہمیں اب یہ تکلیف میں ہوتے تھے، لازمی سی بات ہے، بیٹھ گئے ہیں سب چیزیں، تو ہماری تو رات کی نیندیں ہیں وہ ہوئی ہوئی تھی کہ بھائی صبح 5 بجے لہاری جا رہے ہیں، تو سول ہاسپٹل کی لائنوں میں بھی لگ رہے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن امید یہ تھی کہ بہتر ہوگا۔ ہم لوگوں میں کسی میں بھی گھر میں چاہے خواتین ہوں ہماری یا جینٹس ہوں، بھائی ہوں، والد ہوں، مطلب نا امیدی کی 1% بھی ہمارے میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور نا امیدی والی بات ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کوئی بڑی بیماری نظر بھی نہیں آئی۔ اللہ کریم ہے، انشاءاللہ یہ بہتر ہی ہوگا، مرشد کی دعائیں ساتھ ہیں۔ میرا نام ابو الوفا شہاب اتاری۔ ہمارے احتشام مدنی جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے شعبے آن لائن مدرسۃ المدینہ میں وقف تھے، وہاں پڑھاتے تھے۔ میرے تحت جو مختلف ممالک ہیں ان میں ہم کو بطور مبلغ دینی کاموں کے لیے ضرورت تھی، تو دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے، ہمارے کئی شعبے جاتے ہیں، اس میں ہماری ایک اوورسیز مجلس بھی ہے جس کے تحت سفر مجلس کے تحت ہم مبلغین کو دنیا بھر میں بھیجتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا گیا، تو الحمدللہ احتشام مدنی کا نام پہلی مرتبہ اس ڈپارٹمنٹ سفر مجلس کے ذریعے میرے سامنے آیا۔ ان سے مشاورت ہوئی، ڈیٹیل میں ان سے ڈسکشن ہوئی، ان کو ملک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کا جس ملک میں سفر ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا، اور ایک اطمینان کی کیفیت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ان کو انشاءاللہ ہم کرغزستان دینی کاموں کے لیے بھیجیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے، ایک آزمائش کی صورت بنی کہ وہاں پر یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ بیمار پڑ گئے، اور
ان کو بخار ہو گیا. میرے ساتھ مستقل رابطے میں رہے. مقامی طور پہ ہم نے کوشش کی کہ مطلب ان کو پراپرلی مطلب جو ان کا علاج کا سلسلہ ہو, کچھ ڈاکٹر تک اویلیبلٹی ہو سکے. جتنا ان کا وہاں علاج ممکن ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی, کروانے کی کوشش کی گئی. اور فائنلی جیسے ہی ایئرپورٹس وغیرہ کھلے تو ان کو پھر ہم نے پاکستان بلا لیا. بہرحال اس خاندان نے بھی بہت متاثر کیا, اور بالخصوص احتشام مدنی نے متاثر کیا. اللہ پاک ان کو اپنی خاص رحمت سے جلد شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ کے بھائی دعوت اسلامی میں اتنا آگے ہیں تو اب آپ بھی ماشاءاللہ اجتماع وغیرہ میں اور دیگر کاموں میں. اصل میں ہمیں تو اتنا شوق تھا جس کی حد نہیں ہے. آپ یقین کریں آپ کے کہ بڑے بھائی سے تو یقین کریں میری محبت ہو گئی, شہید ہو گئے, لیکن 2 بھائیوں کو عالم بنا گئے ماشاءاللہ. اب آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اور اجتماع میں شرکت کی ترکیب بنائے نا انشاءاللہ. آتے رہا میں نے 1 مہینہ پورا مدنی قافلہ اعتکاف کیا, اعتکاف کیا ماشاءاللہ. فیضان مدینہ یہ بھی اتاری ہے, اپنے نام کے ساتھ اتاری بتایا ماشاءاللہ. ہم تو اس ٹائم پہ مطلب 95-96 میں جب فیضان مدینہ میں شاید وہ ٹائلیں نہ لگی ہوں, یہ سب انڈر کنسٹرکشن تھا, ہم اس ٹائم بھی جاتے تھے. اب دوبارہ فیضان مدینہ کی حاضری کب ہوگی آپ کی؟ انشاءاللہ اسی ہفتے ہو جائے گی. اور عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کے گھر پر تشریف لائے تو عبدالحبیب بھائی آپ کو خوشی تو ہوئی ہوگی. بالکل بے شک. آپ بھی کوئی ایسی اچھی سی نیت دے دیں کہ عبدالحبیب بھائی بھی خوش ہو کہ بھائی میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بھی خوش دیا. انشاءاللہ اسی مہینے مدنی قافلہ بھی 3 دن کا دے دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ 15 دن کا قافلہ. آپ نے 3 دن کا کہا ہے, میں 15 دن. کیا بات, سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا, دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا. ایک اور بھائی بتایا تھا مدنی ہے, وہ یہ بھائی ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ فراز احمد رضا. ماشاءاللہ. فراز بھائی آپ نے بھی درس نظامی کیا؟ الحمدللہ عز و جل میں نے بھی درس نظامی کی ہے. کہاں سے؟ دونوں بھائی ایک ساتھ ہوتے تھے 3 سال. ہاں اچھا, 3 سال جو ہے تقریباً فیضان احمد رضا سیکٹر 9, پھر اس فیضان عثمان غنی 3 ایئرس, پھر اس کے بعد جو درجات تھے وہ فیضان مدینہ میں. کیا بات ہے, دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ ہی پڑھا. بس یہ سمجھ لیں کہ 1 ایئرس کا بس فرق تھا, ڈفرینس تھا. اچھا, درجوں میں 1 سال کا فرق تھا. جی 1 سال کا فرق تھا. اچھا, ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آپ اپنے بھائی کے بارے میں, احتشام بھائی کے بارے میں؟ بس یہی کہیں کہ زندگی آزمائش تو آتی ہے, اور آزمائش انہیں کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. آپ نے تو کتابیں پڑھی ہیں, آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں. نیک بندوں پہ ہی آزمائش آتی ہے, اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے ماشاءاللہ. تو ہمیں تو یہی امید ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیماری دیتا ہے تو اس بیماری کو حل بھی کرتا ہے, اس میں شفا بھی دیتا ہے, شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور یہ انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی انشاءاللہ. جب یہ علم دین کی برکت دیکھیں آپ کے جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہوا ہے, تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عالم دین کا ذہن خودکشی کی طرف گیا ہو. ہاں, کبھی بھی یہ امیر سنت بھی مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ کتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, کسی عالم دین کو آپ خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اور آپ بہت سارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی, وہ اس طرف سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ علماء نے یہ پڑھا ہے کہ خودکشی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ اور الجھ جاتا ہے. ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے, تو ہمیں جتنی طاقت ہے اٹھانے کی اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا, وہ حل فرمائے گا. ان مع العسر یسرا. انشاءاللہ تکلیف کے بعد راحت آنے والی ہے, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی. بس ہمت میں رہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہاسپٹلائز میں جب تقریباً 1.5 مہینے 2 مہینے ہم جو ہے وہاں پہ رہے تھے, تو جب پریشانی ہوتی تھی تو بس امیر سنت کی دعا یاد آ جاتی تھی. ہمت میں رہیں. جو دعا انہوں نے بھیجی تھی بھائی کو, جی سنتے تھے آپ بھی ماشاءاللہ. بھائی یقین مرشد, ہاں, پیر و مرشد کی دعائیں ساتھ ہوں اور اتنے نیک لوگوں کی دعائیں ہوں تو کام کیوں نہیں بنیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اپنے بھائی احتشام کے بارے میں بتائیں, کیسے ہیں آپ کے بھائی؟ بہت نائس بھائی ہے ماشاءاللہ, اور بہت سیریس آدمی ہیں, یہ سمجھیں. ہاں, کیونکہ ان کا ایک لائف کا ایسے سمجھیں کہ علم دین کے راہ میں ہی رہا ہے نا. آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو اچانک مجھے ایک پیغام موصول ہوا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں جو کہ معذور ہو گئے ہیں کسی وجہ سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام ہمدردی کے لیے کچھ کارآمد ہو سکیں اور آپ ان کے ساتھ کچھ ریکارڈنگ کر سکیں.
تو وہ پیغام مجھے ایک اہم ذمہ دار کی جانب سے ملا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پیغام دیکھا اور اس کے اندر جس شخص کے بارے میں، جس اسلامی بھائی کے بارے میں معلومات تھی کہ یہ کچھ پریشانی کی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں، تو میں جب ان سے رابطہ کرنے کے لیے ان کو فون کیا اور معلومات کی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے ایک بہت ہی قریبی کلاس فیلو، میرے دوست، میرے بھائی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ احتشام مدنی جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور یہ پھر سے چلتے پھرتے ہو جائیں۔ قربانیاں ہیں، فیملی چھوڑ کے سفر کرنا، بہت پیارا گھرانہ ہے ناظرین۔ واقعی آج کے دور میں ایسے بھائی، اور اس طرح میں تو یقین کریں جو ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، ان کی وہ نیکی دیکھیں نا، یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں دونوں بھائی۔ ان کا یہ کہنا کہ بھائی ان کو عالم بنانا ہے اور دیندار بنانا ہے، اور ماشاءاللہ وہ تو چلے گئے دنیا سے، دونوں بھائی آج ماشاءاللہ علماء ہیں، اور اللہ ان سے اور دین کی خدمت لے۔ اور ان کو دیکھ کے یقیناً ہمیں بھی ہمارے گھر میں بھی آسان میں یہ ہونا چاہیے نا، لوگ کہتے ہیں فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیاوی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، اگر شرعی تقاضوں کے مطابق کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے دیٹس اوکے، مگر احادیث میں جو فضائل ہیں، دیکھیں میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں گے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جو علماء کے فضائل ہیں، احادیث کا مضمون ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن شہید کے خون سے مقابلے میں تولی جائے گی۔ آپ سوچیں، سیاہی اور خون، بس علماء کے فضائل، علماء وارث الانبیاء ہیں۔ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت میں جائیں گے تو لوگوں کو روک لیا جائے گا، جب علماء جائیں گے تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ باقیوں کی بھی شفاعت کریں، انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ تو یہ ہوتے ہیں علماء۔ اور پھر حافظ قرآن کے بارے میں کتنے فضائل ہیں کہ وہ حدیث پاک ہے نا، جس کا مضمون ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ حافظ گھر میں ہوگا، عالم گھر میں ہوگا، تو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے بھی تو جائے گا نا جنت میں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں یہ ہم ذہن بنائیں کہ ہم ایسے افراد تیار کریں۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے پاس آ کر، ہمیں بھی بہت حوصلہ ملا۔ احتشام بھائی ماشاءاللہ، ان کا جیسے ہی ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے یا ان کا تصور ذہن میں آتا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسا دوست ہے کہ بالکل گل مل جانے والا۔ ماشاءاللہ جتنا وقت بھی احتشام بھائی کے ساتھ گزرا ہے، میں نے جو فیل کیا ہے کہ بڑا ہی ایک معتدل طبیعت کا آدمی، کہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن وہ دل جیت لیتا ہے بہت جلدی۔ اس میں کوئی مجھے کہنے میں مبالغہ رائی نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑ رہا مجھے، کہ احتشام بھائی کو ہم پیار سے دادا بھی کہہ کے پکارتے تھے۔ خیر، اب جب ان سے 2-3 دفعہ میری فون پہ بات ہوئی ہے اس بیماری کے بعد، اب وہ کافی ریکور کر چکے ہیں، اور جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ کہ اب چل پھر بھی سکتے ہیں سہارے کے ساتھ، بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ پہلے تو بہت عجیب و غریب کیفیت تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ والد صاحب ہیں؟ جی جی، امن کے والد صاحب سے ہی ملیں گے، آئیے آئیے۔ ماشاء اللہ والد صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شمس الدین۔ شمس الدین صاحب ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں، بچے کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب احتشام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ عالم دین بنے، حافظ قرآن۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے 2 بیٹے، اچھا آپ حافظ بھی ہیں؟ اچھا 2 بیٹے آپ کے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ خوش نصیبی بھی ہے، اور میری دل آرزو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ 1 بیٹا شہید، 2 بیٹے عالم، 2 بیٹے عالم، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ تو بابا جی یہ تکلیف میں ہے احتشام بھائی، یقیناً آپ بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے علاج کی بھی بھرپور کوشش کریں گے، آپ ہمت میں رہیے گا۔ بے شک بے شک، میں نے تو ان کے لیے زندگی وقف کر دی ہے۔ ابھی تک ہمارا جو فیملی میٹر ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب ایسے بہت کم گھرانے ہیں جو آج کل جوائنٹ فیملی ہے، ہاں جوائنٹ فیملی نہیں رہتے، آپ نے جوڑ کے رکھا ہے فیملی کو۔ امکان یہ کوشش کی ہے کہ سب مل جل کے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب بابا جی آپ کے گھر پہ ہم آئے تو آپ سے ایک تحفہ لے کے جائیں گے۔ آپ کے گھر پہلی بار آیا ہوں نا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تحفہ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے پوری داڑھی شریف کا تحفہ چاہیے۔ چلیے انشاءاللہ، آج کے بعد نہیں کٹے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، چلے ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات۔ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اب پوری داڑھی شریف، ٹھیک ہے؟
اتنے پیارے آپ کے 2 بچے عالم حافظ، اب یہ ایک مٹھی سے پہلے نہیں کٹے گی، یہ تحفہ ہو گیا پکا. اچھا اب تک جو کٹوائی ہے نا اس کی توبہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت یہ آپ نے مجھے دیا آپ تحفہ. لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے، ہماری ہمت افزائی فرمائے. الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا جو سلسلہ ہے نا ذہنی آزمائش، اچھا اس کے ویورز بھی ہیں. اچھا دیکھتے ہیں آپ ذہنی آزمائش؟ دیکھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے اللہ نے چاہا تو آپ اور آپ کے بیٹے آپ سب مل کے انشاءاللہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ، یہ اپنے پیروں پہ جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا مشکل کے بعد راحت ہے، اللہ نے چاہا یہ ایسی خوشخبری کے ذریعے راحت ملے گی انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی مجھے، بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے اور ہماری ہمت افزائی کی اور دلجوئی کی. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئیے مل کر اب دعا کر لیتے ہیں. والد صاحب سے تو تحفہ لے لیا، ان کے بڑے بھائی سے تحفہ نہیں لیا آپ نے؟ بس بڑے بھائی سے مدنی قافلہ لیا نا، ایک بھائی سے اور بھائی بھی ہے نا، بس یہ سارے بھائی اب مدنی قافلہ دے دیں انشاءاللہ. احتشام بھائی ہمارے ماشاءاللہ کلاس فیلو، ہمارے بہت اچھے سینئر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ بہت عرصہ گزارا، درجہ رابعہ سے الحمدللہ میرے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں. اور ان کا اخلاق ماشاءاللہ ایسا تھا کہ دل لبانے والا، کہ ماشاءاللہ خوش مزاج اور لوگوں کی طبیعت سے واقف ہوتے تھے. وہ جب بات کرتے تو بات کا انداز کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ ان کو بہت اچھا ہوتا تھا کہ بندہ اگر رو رہا ہو، رونے کی کیفیت میں، اداس کیفیت میں ہو تو ماشاءاللہ ہنسا دیتے تھے، اور بالکل ایسے انداز میں کہ بھائی کی طرح، جیسے بڑے بھائی کی طرح ماشاءاللہ انہوں نے ساتھ دیتے تھے. اور ان کا یہ ہے کہ انداز جو محبت والا انداز تھا نا، وہ ایک ہر کسی کو محبت سے دیکھتے تھے وہ. اور ابھی وہ بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ایک بات یہ ہے کہ یاد آیا ماشاءاللہ، درجہ ثانویہ میں تھا میں، تو ایک والدہ کی یاد آ رہی تھی بہت زیادہ، تو اداسی بالکل چھائی ہوئی تھی. تو میں بیٹھا ہوا تھا درجے میں، یہ آئے درجے میں اور انہوں نے جو سہارا دیا مجھے کہ یار والدہ ہے، ان کے لیے آپ اشارہ ثواب کریں اور انہیں جو نیکیاں دیں تاکہ وہ خوش رہیں. اور اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا دی میری والدہ کے لیے. بہت اچھا فیل ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے سہارا دیا مجھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کو سہارا دینے والا بنائے. آمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے احتشام الدین اتاری بھائی کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ان کو ان کے پیروں پر خیر سے کھڑا کر دے اور انہی پیروں سے طواف کعبہ، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب فرما. ان کے پورے گھرانے پر اے اللہ خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ان کے اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. ہمارے احتشام بھائی کے والد صاحب نے جو داڑھی شریف کی نیت کی، بھائیوں نے مدنی قافلوں کی نیت کی، اللہ ان سب کو اس میں استقامت نصیب فرما. ان تمام بھائیوں میں، گھر والوں میں پیار اور اتفاق نصیب فرما. جتنے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں مولا، ان کی بھی جھولیاں بھر دے. سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا. دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمدردی میں آپ نے دیکھا ہم احتشام بھائی کے پاس آ کر بیٹھے تھے، اور اس دفعہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ شروع ہی سے سلسلے میں الحمدللہ شامل تھے. عبدالحبیب بھائی آئے اور آ کر خوشیاں بکھیر کے چلے گئے. اب ہم ان کے گھر میں کچھ افراد رہ گئے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے احتشام بھائی کے بڑے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف. محمد آصف. احتشام میں سے بڑے ہیں آپ؟ جی. اچھا. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آئے اور آپ کے گھر کے اندر ماشاءاللہ کیا پہلے ایسا تھا آپ کو کہ عبدالحبیب بھائی آئیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا مطلب محسوس کیا آپ نے عبدالحبیب بھائی کے آنے پر؟ کیا آپ کی کیفیت رہی، دلی خوشی، خواہش کیسی تھی آپ کی؟ کہ پوری مطلب ہے کہ دعوت اسلامی کے جو ممبران ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے آتے ہیں، جوگ در جوگ، جس طریقے سے ان کے ساتھی ہیں. اور نہیں، یہ ذہن تھا کہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا آپ کے گھر پر آئیں گے؟ نہیں، یہ پتہ تھا؟ نہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی بہت خوشی کا، والد صاحب نے بھی اظہار کیا. احتشام بھائی کے حوالے سے بتائیں کچھ کہ آپ احتشام بھائی کو اس مصیبت کے وقت میں کیسا پاتے ہیں؟
یہ جو پریشانی ان پر آئی ہے تو کیا یہ گھر میں شور شرابہ کرتے ہیں یا صبر و تحمل کرتے ہیں, کیا انداز ہوتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اتنی دھیمی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی جو ہے نا پھر آرام سے کان لگا کے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب غصہ وغیرہ نہیں کرتے اتنا, مطلب سادہ طبیعت ہے. مطلب احتشام بھائی جیسے پہلے تھے بیماری کے بعد بھی ویسے ہی ہیں, چڑچڑے وغیرہ تو نہیں ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. ان کے ایک بھائی ہمارے ساتھ اور بھی مدنی چینل کے ناظرین, ان سے بات کرتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ معین دانش. معین دانش, ماشاء اللہ. آپ احتشام بھائی سے بڑے چھوٹے ہیں؟ میں بڑا ہوں. سارے بڑے ہیں, تو یہ سب سے چھوٹے ہیں کیا؟ یہ ہمارے تقریباً 5ویں نمبر کے بھائی ہے, اس سے چھوٹا فراز ہے. آپ ہیں ماشاء اللہ. چلو آپ سے چھوٹا احتشام بھائی کوئی تو ہے. آپ احتشام بھائی کو کیسا پاتے ہیں حضور؟ احتشام بھائی کو تو بہت اچھا بھائی پاتے ہیں. بہرحال جو بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو جس طریقے سے ہمت انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عام بندہ نہیں کر سکتا. کیونکہ عام بندہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں تقریباً ہاسپٹل میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں تو ڈاکٹر مایوس ہو گئے. ایک ٹائم پہ آ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہماری بس کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی, انہوں نے ہمت نہیں آ رہی وہاں پہ بھی. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا, ہمارے احتشام بھائی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. پھر انشاءاللہ مدنی مرکز انہیں جہاں دین کی خدمت کے لیے بھیجے گا یا وہاں جائیں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. سفر مدینہ بھی نصیب ہوگا. رکن شورا نے ماشاءاللہ بہت پیاری دعا دی, بلکہ ان کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر والوں کے لیے دعا دی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کسی نہ کسی کی دعا تو قبول فرمائے گا, اور جب دعا قبول ہو جائے گی تو احتشام بھائی پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی بھر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کو اندازہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی آ جائیں گے؟ نہیں, میرا تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا, آپ کا بھی نہیں تھا پتا. میں تو ہاسپٹل گیا تھا دوپہر میں, ہاسپٹل سے آ کر مطلب لیٹا تھا تو اس کے بعد پھر مطلب چینل کی ٹیم وغیرہ آئی, پھر میں اندر جا کر لیٹا, کھانا وغیرہ کھایا میں نے. پتہ ہی نہیں تھا کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی مول باری جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. اب کیا فیلنگ کیا مطلب جب آپ نے اچانک عبدالحبیب کو ایسا دیکھا کہ عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ آگے بیٹھے اور عبدالحبیب بھائی نے انٹری لی, تو آپ کو کیسا کیا سلسلہ ریکارڈ ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے مطلب بہت مصروف شخصیت کہہ سکتے ہیں, مطلب بہت سارے شعبہ جات آپ کے پاس ہے, اور اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر آنا, مطلب یہ احتشام بھائی ماشاءاللہ بہت خوش ہیں, ان کے والد صاحب بھی بہت خوش ہیں اور بھائی بھی سارے خوش ہیں. یہی خوشی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ انہیں دینا چاہتے تھے. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں اور ان کے ذریعے ان مایوس مریضوں کی طرف جائیں کہ جو زندگی سے کوئی پریشانی آ جاتی, زندگی میں کوئی دکھ آ جاتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاج کی بجائے یا تو مانگنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, اس مجبوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے مانگنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, یا پھر اس مجبوری سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمارے احتشام بھائی نے بہت اچھی پیاری بات بتائی کہ مطلب مایوس نہیں ہونا ہے, ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے کہ جو مایوس کرے نا. احتشام بھائی وہ ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں اور دورہ حدیث ہم نے ایک ساتھ مکمل کیا ہے. دورہ حدیث میں وہ بہت ہی اچھے انداز سے پڑھتے بھی تھے اور ہم مل کر جو ہے حلقے کی صورت میں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بھی جو ہے میں صدر میں امامت جب کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ وہاں صدر میں بھی آئے تھے اور ملاقات بھی کی, اور بہت اچھے انداز سے جو ہے نا ہم مل کر حلقوں میں بھی شرکت کرتے تھے. اور ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی تھے شاہ صاحب, تو ہم تینوں مل کر جو ہے حلقہ بھی لگاتے تھے اور وہاں تعلیم بھی مکمل کرتے تھے. اور الحمدللہ پھر ایک وقت آیا کہ احتشام بھائی نے دورہ حدیث بھی مکمل کیا ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وہ بیرون ملک سفر پر گئے. اس کے بعد بھی ہمارا آپس میں تعلق رہا, رابطہ رہا. اور احتشام بھائی کے بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ فراز بھائی آفس میں ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, تو ان سے بھی کافی ان کے حوالے سے معلومات لیتا رہا. تو جب ان کی بیماری کے حوالے سے پتہ چلا تو بہت صدمہ بھی ہوا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے احتشام بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. احتشام بھائی آخر میں آپ یہ بتائیں مدنی چینل کے ذریعے ان ناظرین کو کہ جو جس طرح کا میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں یا مطلب اپنی مجبوری کو معذوری بنا کر غلط پیشے کی طرف چلے جاتے ہیں, انہیں آپ کیا مدنی پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ تو مبلغ بھی رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی ایسے لوگوں کو مطلب پیغام چلا جائے اور وہ مطلب جو ہے مایوسی سے باہر نکلیں.
مطلب میں تو ہاسپٹل میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. مجھ سے کوئی ملنے وغیرہ بھی کوئی دوست وغیرہ بھی آتے تھے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. مطلب مایوسی تو ہو ہی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے, سمندر بنائے, مطلب یہ مطلب بیماری اس کی ذات کے سامنے کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے مطلب دیکھیں تو جانور ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کرم کرے گا. اور اس کے نیک بندے جو ہیں, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے بھی مطلب دعائیں آئیں, تو مطلب اس کی وجہ سے بھی بہت حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوا اور بہت مطلب یہ کہیں کہ کانفیڈنس حاصل ہوا. ہمارے درمیان ہمارے احتشام بھائی کی ایک بھتیجی بھی ہیں, ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ انم نور. انم نور, کیا پڑھتی ہیں؟ قاعدہ. قاعدہ پڑھتی ہیں. چاچو آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں آج کل؟ جی. غصہ کرتے ہیں؟ نہیں. بیمار ہو گئے تو غصہ تو کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے. پیار کرتے ہیں؟ ہاں. شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. چلو آپ کو سنائیں گے, میں نعت آتی ہے آپ کو؟ چلے نعت سنا. کون سی؟ کوئی بھی سنا دیں آپ. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والا آل وصحاب کا نور اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ انوشا مناہل. جی؟ انوشا مناہل. انوشا مناہل. ماموں کیسے لگتے ہیں؟ اچھے. اچھے کتنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت زیادہ. ماموں باہر چلے گئے تھے بیرون ملک, جی, اور پھر گھر آ گئے دوبارہ. اب گھر میں غصہ نہیں کرتے آپ کو کبھی؟ نہیں. بھگاتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں. تو آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, حضرت صدیق بھی جنتی, اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی ہے, حسن حسین بھی, حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی, ہر زوجہ نبی نتی جنتی, جنتی 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 جنتی. یہی سلسلہ تھا ہمدردی, کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مایوس لوگوں کو مایوسی کے امی گڑھے سے نکال کر امید کی کرن ان کے زندگی میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل پر لانے کی سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مزید اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے لیے بہت ہی پیارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو کوئی بھی